الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین عنیس الفقراء المساکین ابی الزہراء محمد صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المخدومین المظلومین لعن اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقط قالہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، یک زباں ہو کر بلند آواز سے صلوات۔ دیکھیں کہ صلوات ایسی عبادت ہے کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، لا شریک کی عبادت میں شریک ہو کر بلند آواز سے صلوات۔ دعا ہے کہ مولا بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو بھی جہاں سے بھی قدم قدم چل کے آیا ہے میری پاک مخدومہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں تو جو واسطہ میرے اللہ علی اصغر کے خالی جھولے کا، انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے حقیقی وارث حجت خدا بقیت اللہ امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما، کہ جن کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ میں جتنا ٹائم ملا ہے اتنے ٹائم میں ہی میں نے پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ آپ نے اتنا بولنا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ بہت شکر گزار ہوں میں اپنے اس مالک و خالق لم یزل کا کہ جس نے مجھ جیسے حقیر کو اس قابل سمجھا کہ اس عرش معلی پہ کھڑے ہو کر علی کی ولایت کی اذان کہوں۔ پہلی بات کرتا ہوں جی، اسی بات پہ میں نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کہا علی تک سننا ہے تو میں نے کہا علی پڑھنا ہے۔ چھٹے مولا کا دور تھا، ایک بندہ مولا کی خدمت میں آیا، آگے کہتا مولا اس سے بڑی فضیلت کی کیا بات ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، مولا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، مولا اس سے بڑی کوئی بلندی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ علی کے بیٹے ہیں۔ جب اس بندے نے بار بار کہا نا مولا اس سے بڑی کوئی بلندی نہیں، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ امام نے فرمایا سونا میں تجھے بتاؤں، میرے لیے علی کا بیٹا ہونا فضیلت کی بات نہیں، علی کی ولایت پہ قائم رہنا فضیلت کی بات ہے۔ شاباش، علی والے زندہ باد۔ علی کی ولایت پہ قائم رہنا فضیلت کی بات ہے۔ میں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آ، قرآن سے علی کی ولایت پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے کہ جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا پروردگار ہمیں خبر ہے تیرا اسلوب یہ ہے، تیرے تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوائے تیرے، لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا میرے مالک یہ من ہے کون جو قیامت والے دن تیرے ساتھ شفاعت کرائے گا؟ خدا نے کہا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں قرآن کے سامنے آیا، قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، شاباش، اے علی کے خاموش ذاکر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا کہ یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ نام تو اس نے بتایا نہیں، صرف اتنا کہا ہے کہ وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ من آدم ہے؟ قرآن نے کہا لا نہیں۔ وہ نوح ہے؟ قرآن نے کہا نہیں۔ وہ ابراہیم ہے؟ قرآن نے کہا نہیں۔ وہ موسیٰ ہے؟ قرآن نے کہا نہیں۔ وہ عیسیٰ ہے؟ قرآن نے کہا نہیں۔ تو پھر وہ مصطفیٰ ہے؟ قرآن نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر میں نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جھکوں، اسے شفاعت کا طلبگار بنوں؟ قرآن نے کہا نہیں۔ نام میں نے بھی نہیں بتانا،
میں نے صرف اشارہ دینا ہے. میں نے کہا اشارہ دے, میں تیرے پیچھے چلوں. قرآن نے کہا چل میرے پیچھے. میں چل رہا تھا کہ آیت الکرسی سے ایک آیت پکار کر کہتی ہے رکو, میرے اندر ایک من چھپا ہوا ہے. میں نے کہا کون سا من چھپا ہوا؟ آیت پکار کر کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ, کوئی مالک نہیں شفاعت کا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا. میں نے کہا قرآن یہی تو من ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سا من ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا, انہوں نے کہا میرے اندر بھی ایک من چھپا ہوا ہے. میں نے کہا کون سا من چھپا ہوا ہے؟ آیت پکار کر کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے اور ہجرت کی رات بستر پہ سویا. شاباش شاباش, ہجرت کی رات بستر پہ سویا مرضات اللہ, اور اس نے مرضیاں خرید لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری, وہ من انسانوں میں رہتا ہے. میں نے کہا قرآن تو نے یہ تو بتا دیا کہ وہ من انسانوں میں رہتا ہے, چہرہ تو دکھا. قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا کہ سورہ رحمان کی آیت بول کر کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی الا من, سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے. ہاں شاباش شاباش. آپ کی سماعت کو میرا سلام. ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی, میں صرف قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں. اگر آیت قرآن میں نہ ہو تو گردن کا لہو دوں گا. کیا کہا قرآن نے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا رہے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے. شاباش. اب قرآن کو بھی پتا تھا کہ بندوں نے ہجرت والا من بھی نہیں ماننا, بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا. قرآن نے کہا چل میرے پیچھے. میں چل رہا تھا کہ سورہ بقرہ کے ایک آیت نے سر اٹھایا, اس نے کہا رکو میرے اندر بھی ایک من چھپا ہوا ہے. میں نے کہا کون سا من چھپا ہوا ہے؟ آیت بول کر کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, وہ جو من ہے وہ اللہ کو قرضے دیتا ہے. ہائے 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 ہائے, وہ جو من ہے وہ اللہ کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا قرآن یہی تو من ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سا من ہے جو ہجرت کی رات بستر پہ سویا, جو وجہ اللہ ہے, جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. ایک اور آیت سر نے اٹھایا, انہوں نے کہا میرے اندر بھی ایک من چھپا. میں نے کہا کون سا من چھپا ہے؟ آیت بول کر کہتے ہیں کل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. قیامت والے دن ایک گواہی اللہ دے گا, ایک وہ من دے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں نے کہا پروردگار رحم کر دے, ترس کر دے, پورے قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے, نام نہیں بتا رہا. مولوی کہتا ہے بستر پہ بھی علی نہیں ہے, وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے, قرضے بھی علی نہیں دیتا, گواہیاں بھی علی نہیں دیتا. پورے قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے, نام نہیں بتا رہا. فرمایا پیغمبر کے دروازے پہ جا. میں رسول کے دروازے پہ آیا, رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں تجھے من والا چہرہ دکھا. شاباش. چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں تجھے من والا چہرہ دکھاؤں. میں رسول کے ساتھ غدیر کے میدان میں آیا, نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کہا من کنت مولا. شاباش شاباش. علی والا زندہ باد. یا علی. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. دیکھیں کہ نعرہ حیدری منافق بھی لگاتا ہے, نعرہ ولایت صرف حلالی لگاتا ہے. نعرہ ولایت. توجہ ہے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا, چہرے پہ رونق رکھنا. کیا کہا پاک رسول نے کہ آؤ میرے ساتھ پلانوں کے منبر پہ بتاؤں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میرے سامنے گرامی قدر, عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا. ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا, وہ تھا پہلی حجت کا, وہ تھا آدم کی خلافت کا. وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں, یہ اعلان ہوا ہے صحابیوں میں. وہاں بھی ایک اٹھا تھا, یہاں پھر ایک اٹھا. جو وہاں اٹھا تھا اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا, اسے سجدہ نہیں کروں گا. کیا کمی تھی ابلیس کے پاس عبادتوں کی؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. حیات القلوم میں علامہ باقر مجلسی اعلیٰ رحمہ لکھتے ہیں کہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت ابلیس کی, 50 ہزار سال کے سجدے, انکار بھی پروردگار کا نہیں حجت کا کیا. حجت کا کیا, کہا تجھے سجدہ کروں گا, اسے سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا رک معافی مانگ لے, تھوڑی دیر سوچ لے, نہیں تو قیامت والے دن لے کے آ جانا, پھر میں دیکھوں گا. خدا نے کہا فاخرج منہا فإنک رجیم فإنک علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل میرے دربار سے, تم پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت. خدا گواہ ہے تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. او ہب سارے ماتمی
خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے خدا سے پوچھے خدا تو تو ستار الذنوب ہے, تو تو غفار الرحیم ہے, تو تو بخشنے والا ہے, تو تو معاف کرنے والا ہے, تو نے اسے اتنی جلدی لعنتی کو بنا دیا. آواز قدرت حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا. شاباش, حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے, حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. اگر آج میں اس کی عبادتوں کی وجہ سے اسے معافی دے دیتا ہوں تو کل کو بڑے بڑے منکر عبادتوں کے ٹوکرے لے کے آ جاتے, کل کو بڑی بڑی حجتوں کے منکر عبادتوں کے ڈھیر لے کے آ جاتے. کل اسے بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دی تھی, ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے. اللہ نے 6.5 لاکھ سال کی عبادت ابلیس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتا دیا کہ جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ. شاباش, علی والے زندہ باد, علی والے زندہ باد. چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا, چہرے پہ رونق رکھنا. علی کی ولایت ڈر کے نہیں پڑی جاتی. منوانے تمہیں آیا ہی نہیں. اللہ نے بھی رسول سے منوانے کا نہیں کہا, کہا پہنچا, علی کی ولایت پہنچا. اور لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جو منبر پہ آتے ہیں, انہیں کہا کرے تبلیغی باتیں کیا کرے, تبلیغ کی باتیں کیا کرے. میں بڑے بازار میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. جا کسی بھی علماء کے سامنے میرا یہ جملہ رکھ کہ لفظ بلی قرآن میں کتنی بار آیا ہے. لفظ بلی قرآن میں 1 بار آیا ہے, اور وہ بھی علی کی ولایت کے لیے آیا ہے. اور یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے, بلغ یبلغ تبلیغا, جو صرف نہ جانتے ہیں اس بحث میں پڑھتے نہیں. اور یہ بھی علی کی ولایت کے لیے آیا ہے. کیا کہا اس نے؟ تجھے سجدہ کروں گا, اسے سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا رکو معافی مانگ لے, تھوڑی دیر سوچ لے, نہیں تو قیامت والے دن لے کے آ جانا, پھر میں دیکھوں گا. نہیں, خدا نے کہا فاخرج منها فانک رجیم فانک الیک اللعنۃ الی یوم الدین, نکل میرے دربار سے, تم پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے. خدا گواہ ہے جب یہ بارگاہ توحید سے نکلا تو توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. خدا نے کہا جاتا کیوں نہیں؟ کہتا اب میں چیلنج کرتا ہوں, اس آدم کی نسل کو برباد کر دوں گا, اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا, اس آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا. خدا نے کہا کیا بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. وہ کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہ ہو؟ خدا نے جان پوچھ کے پوچھا کہ یہ کہے, اولاد آدم کو پتا تو چلے کس نے چیلنج کیا تھا. خدا کی قسم نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلح کھینچوں گا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سیر و افطار کا سامان اٹھاؤں گا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں طواف سے لوگوں کو نکالوں گا, اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. شاباش, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. جو بھی صراط مستقیم پہ جائے گا میں صراط مستقیم سے روکوں گا, کسی کو صراط مستقیم پہ نہیں جانے دوں گا. اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت, اس نے اپنی کتاب کنز الایمان صفحہ نمبر 258 میں لکھا کہ مسجد نبوی تھی, رسول خدا خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے ادھر رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے ادھر رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بیٹھ جا. ملا علی متقی لکھتے ہیں کہ اتنے میں مسجد کے دروازے پہ علی ابن ابی طالب کا پہلا قدم آیا. نبی نے کہا اب اٹھ اپنا سوال کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا سوال اتنا ہے, ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے عزت سجدہ کی قسم, جس بادشاہ کی دہلیز پہ تم سجدہ کرنے آئے ہو لفظ دینے لگا ہوں. رسول خدا نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ علی کی جانب کر کے کہا ھذا علی صراط مستقیم. شاباش, علی والے زندہ باد, علی والے زندہ باد. مل کے حیدری ھذا علی صراط مستقیم, یہ ہے میرا بھائی علی جو صراط مستقیم ہے, جس کا رستہ حق کا رستہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ مجھے داد دیں نہ دیں, رزق میرا نجف سے آتا ہے, امام رضا کی جوتی سے مت ہو کر آتا ہے. اس کا مطلب ہے نبی نے بتا دیا کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے. کون ہے صراط مستقیم؟ سارے بولو کہ بری کون ہے؟ مولا علی. اس نے کیا کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں صراط مستقیم پہ کسی کو نہیں جانے دوں گا. اس کا مطلب ہے ابلیس لا الہ الا اللہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ. شاباش, علی ولی اللہ سے روکتا ہے. بری ہوئی تھی مسجد نبوی, کائنات کا وہ رسول کہ جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں, بلکہ جملہ تبدیل کر دوں, کائنات کا وہ رسول کہ جس کو اللہ نے معبود ہی اس لیے کیا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرے. شاباش. پاک رسول علی کی فضیلت پڑھ رہے تھے, پڑھتے 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 عبداللہ ابن عباس کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایسا نقش, کوئی ایسا وظیفہ,
کوئی ایسا عمل بتائے کہ جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو, میری آخرت بھی اچھی ہو, جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو, میری آخرت بھی اچھی ہو. پاک رسول نے فرمایا عبداللہ کیا تو واقعی چاہتا کہ تجھے میں ایسا عمل بتاؤں کہ جس سے تیری دنیا بھی اچھی ہو, تیری آخرت بھی؟ تو جی یا رسول اللہ. پاک رسول نے فرمایا عبداللہ سن, جب بھی تو نماز پڑھے تو دل میں یہ سوچنا کہ میں کہیں علی کی ولایت پہ شک تو نہیں کر رہا, ولایت علی میں, مقام علی میں, عزت علی میں, عظمت علی میں شک تو نہیں کر رہا. جیسے ہی پاک رسول نے کہا, عبداللہ ابن عباس کہنے لگا یا رسول اللہ علی کی ولایت کا اتنا مقام, اتنی بلندی, اگر میں علی کی ولایت کے بارے میں سوچوں نہ میری دنیا اچھی, نہ میری آخرت اچھی, نہ میری دنیا اچھی, نہ میری آخرت اچھی. اس کا یہ کہنا تھا کبھی نہ جلال میں آنے والے رسول کو جلال آ گیا. پاک رسول نے فرمایا عبداللہ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی, جبریل سے اسرافیل تک تمام ملائکہ اور تمام مخلوق مل کر علی کی ولایت میں اتنا بھی شک کرے تو اللہ ان سے بھی عہدے چھین لے گا. شاباش, علی والا زندہ باد, علی والا زندہ باد. کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ, لکھنے والے کا نام علامہ محمد باقر دہدشتی. جناب بزرگ غفاری روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پاک رسول بیٹھے ہوئے تھے, پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سارے صحابہ دیکھتے کتنے بندے خریدار ہیں, سارے صحابہ نبی کو دیکھ رہے تھے, نبی علی کو دیکھ رہے تھے. نہیں تھوڑے بندے بولے ہو, تھوڑے بندے بولے. سارے صحابہ نبی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہے تھے, نبی علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہے. شاباش شاباش, کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میرے سامعین گرامی قدر ایسے تو نہیں کہ رسول خود عبادت نہ کرے, صرف ہمیں حکم دے, یہ تو عدلیت نہ ہوئی, یہ تو امینیت نہ ہوئی کہ رسول خود نہ عبادت کرے, صرف ہمیں حکم دے. پہلے رسول نے خود عبادت کی, پھر ہمیں حکم دیا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پاک رسول نے کہا یا علی, جی یا رسول اللہ, میرا دل ہے کہ کل آپ سورج کے ساتھ گفتگو کریں. ہائے ہائے, اس کا حال پوچھے, اس کا احوال پوچھے. جی یا رسول اللہ. پھر صحابہ کی طرف دیکھا, اے میرے صحابہ, جس کا دل ہو کہ وہ علی کا معجزہ دیکھے وہ کل علی کے ساتھ جا سکتا ہے. دو بندے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھی جا سکتے ہیں؟ پاک رسول نے کہا جس کا بھی دل ہو کہ وہ علی کے ساتھ جا سکتا ہے. بس اگلا دن آیا, علی نماز سے فارغ ہوئے, علی چلے, پیچھے پیچھے صحابہ, پیچھے دو رسول کے سسر, ہائے, پیچھے دو رسول کے سسر. علی ایک ٹبے پہ کھڑے ہوئے, سورج طلوع ہوا. جیسے ہی سورج طلوع ہوا, سورج کی نظر علی کے چہرے پہ پڑی, سورج کی عبادت ہو گئی. شاباش, علی والے زندہ باد, بہت شکریہ, بہت مہربانی. یا علی. پھر سورج نے علی پہ سلام کیا, کیا کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا امام المتقین, السلام علیکم یا قاتل المشرکین, السلام علیکم یا خطیب منبر السلونی, السلام علیکم یا عالم علم لدونی. شاباش, علی نے سورج کے سلام کا جواب دیا. پھر سورج نے کہا کیا یا علی یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا من ہوا بکل شیء علیم. اے علی تو ہی اول ہے, تو ہی آخر ہے, تو ہی ظاہر ہے, تو ہی باطن ہے, یا من ہوا بکل شیء علیم. اے علی تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جیسے ہی پاک علی سے سورج نے کہا, جتنے صحابہ تھے کوئی خوش ہو گیا, کوئی پریشان ہو گیا, جلدی سے رسول خدا کی خدمت میں آئے. رسول نے آتے ہوئے صحابہ کو دیکھا, رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. پاک رسول نے کہا میرے صحابہ خیریت تو ہے, بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پریشان تو ہم ہیں, اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. نبی پاک نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سورج نے علی کو وہ القاب دیے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیے ہیں. شاباش شاباش, وہ القاب دیے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیے. پاک رسول نے کہا بتاؤ تو صحیح, سورج نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سورج نے علی کو اول کہا. تو پاک رسول نے کہا سورج نے سچ کہا ہے, علی اول المومنین ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو ٹھیک ہے, لیکن سورج نے علی کو ظاہر بھی کہا, آخر بھی کہا. پاک رسول نے کہا علی آخر اس لیے ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا قیامت تک سوائے علی کے. شاباش.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی کو انہوں نے باطن بھی کہا، ظاہر بھی کہا. پاک رسول نے کہا علی میرے تمام علم کا باطن ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن علی کو ظاہر کیوں کہا؟ پاک رسول نے کہا تم نہیں جانتے کہ علی میرے تمام علم کو ظاہر کرنے والا ہے. میں نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. وہ جو دو بندے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مان لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مان لیتے ہیں، لیکن دل مطمئن تو نہیں ہے، لیکن مان لیتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ سورج نے ایک اور بھی کہا تھا، کیا؟ یا من ہوا بکل شیء علیم. پاک رسول نے کہا تم جانتے نہیں علی ما کان و من یکون الی یوم القیامت تک کا علم رکھنے والا ہے. جیسے ہی پاک رسول نے کہا وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نے تو ہمیں باتوں باتوں میں ٹال دیا، رسول خدا میں تمہیں رات کے طریقے پہ بھٹکا دیا، رسول خدا نے تمہیں کچھ پلے نہیں کرنے دے. یہ آواز رسول خدا نے سنی. پاک رسول نے کہا میرے صحابہ آپس میں ٹمک ٹوئیاں مارنا بند کرو، میری بات سنو. تم اگر پوری مخلوق علی کی ولایت میں اکٹھی ہو جاتی، اللہ جنت اور جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. شاباش شاباش، علی والے زندہ باد، علی والے زندہ باد. اللہ جنت اور جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ہی حج کیا تھا سرکار رسول خدا نے، وہی پہلا وہی آخری. حضرت سلمان روایت کرتے ہیں. اچھا مجلس میں دو طرح کے بندے نہیں بولتے، ایک وہ جسے علی پچھتا نہیں، اس کی ضرورت نہیں مجھے، اور ایک وہ جو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے. بھی میں کیوں بولوں، میں تو اتنا امیر ہوں. لیکن ایک بات میں بتا دوں اسے، لمحہ لگائے گا میرا بادشاہ علی تقدیر کی لائنیں مٹانے میں. امیر بھی علی کرتا ہے، غریب بھی علی کرتا ہے. شاباش، علی والا زندہ باد. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ہی حج کیا ہے سرکار رسول خدا نے، وہی پہلا وہی آخری. حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے گئے، علی یمن سے مکے آئے، دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی. سلمان کہتا ہے میں بھی کافی دنوں سے علی سے بچھڑا ہوا تھا، سارے بندے ساری دنیا رسول خدا کے پیچھے، میں علی کے پیچھے، ساری خلقت پاک رسول کے پیچھے، میں علی کے پیچھے. علی جب احرام باندھے، پہلے تو میرا مجمع یہی پہ لطف لے لے جو لے سکتا ہے. علی نے احرام باندھا ہوا ہے، کعبے کے سامنے کھڑا ہے. ہاں شاباش، علی والے زندہ باد. علی جب احرام باندھے، جو علی نے کعبے پہ سلام کیا، سلمان کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں. علی کعبے کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر کا گھر، تجھ پہ میرا سلام ہو. ہاں شاباش، اے اللہ کے گھر کا گھر، تجھ پہ میرا سلام ہو. سلمان کہتا ہے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو علی کے قدموں پہ رکھا. میں نے کہا مولا یہ کیا کہا؟ مولا نے کہا میں نے ٹھیک کہا، تجھے کیا ہوا؟ کہتا مولا ہم تو کعبے کو ہی اللہ کا گھر سمجھتے تھے، آپ کہہ رہے کہ یہ اللہ کے گھر کا گھر ہے، تو مولا یہ کس کا گھر ہے؟ تو پھر اللہ کا گھر کون سا ہے؟ سلمان کہتا ہے میں نے اس دن علی سے پوچھا، مجھے اجر مل گیا. علی فرماتے ہیں سلمان اللہ کوئی جسم رکھتا ہے جو اس کوٹھے میں رہتا؟ تو مولا پھر فرماتے ہیں یہ میرا گھر ہے، اللہ کا گھر میں علی. شاباش، یا اللہ کا گھر میں علی. سلمان کہتے ہیں مولا ایک سوال کا جواب تو دے، ماں اس منہ کا آپ کا نام کیا ہے؟ ہائے ہائے، 10ویں درجے کا صحابی ہے. ایمان کے کل 10 درجے ہیں، 11واں درجہ نہیں ہے. 10 کے 10 سلمان کے پاس ہیں. وہ علی سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مولا ماں اس منہ کا آپ کا نام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں سلمان ہماری ذات پر اس ماں کا اطلاق نہیں ہوتا، ہم لفظوں سے پہلے ہیں، ہم حرفوں سے پہلے ہیں، ہم نقطوں سے پہلے ہیں، ہم کن سے پہلے ہیں. سلمان کہتا ہے مولا کو حد ہے کیا کہ آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے ہیں سلمان ہم تب سے ہیں جب سے وہ ہے. ہاں شاباش شاباش، مل کے حیدری. بس آخری میرا جملہ ہے، چھوڑنے لگا ہم پر. 19 رمضان سجدے میں علی، چلی ضرب، مصلی پہ علی کا خون، فضائل مصلی پہ علی کا خون، محرام میں علی کا خون، مسجد میں علی کا خون، زخمی علی کو حسن مجتبیٰ نے سینے سے لگایا، حسن کے کپڑوں پہ علی کا خون.
जख्मी अली ने एक जुमला का, हसन जी बाबा और मुझे घर बाद में ले जाना, पहले कूफा वालों को नमाज पढ़ा। अली ने ये नहीं कहा पहले कपड़े पाक कर, अली ने ये नहीं कहा पहले मुसल्ला पाक कर, अली ने ये नहीं कहा पहले मेहराब पाक कर। आखिर मेरा जुमला है, छोड़ने लगा हूं। अली ने ये नहीं कहा मुसल्ले पे अली का खून, मेहराब में अली का खून, मस्जिद में अली का खून, हसन के कपड़ों पे अली का खून। जबकि तेरी फिक्का का मसला है, तेरे उलमा मुज्तहिदीन कहते हैं कि नाखून की पुष्ट से ज्यादा अगर खून कपड़े पे गिर जाए तो जब तक कपड़े पाक ना करो तब तक नमाज पढ़ना बातिल है। ये लथपथ खड़ा है मुर्तजा के लहू में मुश्तबा, पढ़ा रहा है दौर का नमाज अदा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। सारी जिंदगी मैं उस बंदे की गुलामी करूंगा जो मुझे कह दे कि हसन की नमाज बातिल है, नहीं तो इंसान का बच्चा बन। हसन की नमाज में अली का खून आ सकता है, मुल्ला की नमाज में अली का नाम भी नहीं। शाबाश शाबाश, दिलों में बसाओ अली को, है दिलों में बसाओ अली को। तुम्हारे दिलों में है वो कीमती अमानत जिसे तुम तक पहुंचाने के लिए बेटी ने चादर दी है। कोशिश करना तुम्हारी आंख का वुजू हो जाए। चादर भी आम नहीं, जिस चादर का नाम अब्बास था, जिसके बुरखे का नाम गाजी था, वो चादर दी है। मेरे सामने ग्रामीण कदर, बेटी जितनी भी दुखी हो, ये बात मैं उनके लिए कहने लगा हूं जिनकी बहनें और जिनकी बेटियां हैं। बेटी जितनी भी दुखी हो, बाप से मिले कुछ नहीं बताती कि बाबा मुझे ये दुख है, भाई से मिले कुछ नहीं बताती कि भैया मुझे ये दुख है। अल्लाह ने माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसे बनाया है, जैसे ही माँ पे नजर पड़ती है ना, जो छुपाया होता है सब बता देते हैं। जब शाम से ना शरीकतुल हुसैन, भाई हसन की कब्र पे गई कुछ नहीं कहा, नाना मोहम्मद की कब्र पे गई कुछ नहीं कहा। जैसे ही माँ ज़हरा की कब्र पे नजर पड़ी ना, दोनों हाथ कब्र पे मारकर कहती है, अम्मा तेरे बेटे हुसैन के कातलों ने मुझे करबला से लेकर शाम तक इतना जगाया है कि मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अम्मा सज्जाद मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है, मुझे नजर नहीं। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। क्यों जगाया, सवाल नहीं करोगे? शहदा ने करबला के बाद शिमर मलाउन ने हारिस बिन नौफल को बुलाया और चौथे इमाम की हदीस है, किस खबीस पे मुसल्ले पे लानत किया करो। हारिस बिन नौफल को बुलाया, कहो हारिस, करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर कोई सोता है तो सो जाए, लेकिन ये जो 72 के अज़ादार है ना ज़ैनब, ये ना सोने। ये आवाज ना बेसुकुना ने सुनी, जल्दी से पुप्पी के पास आई, कहते हैं पुप्पी अम्मा मेरे बाबा के गले पे 13 ज़रबे चली, मैंने कुछ नहीं कहा। अकबर के सीने पे बर्छी लगी, मैंने कुछ नहीं कहा। कासिम के टुकड़े हुए, मैंने कुछ नहीं कहा। असगर के गले पे तीर लगा, मैंने कुछ नहीं कहा। पुप्पी अम्मा मैं हाथ जोड़ती हूँ, करबला से कूफा, कूफा से शाम, किसी भी रास्ते पे आपने सोना नहीं। पुप्पी अम्मा मैंने हारिस के हाथ में वो ताजियाना देखा है, अगर वो ताजिया किसी वहशी जानवर को मारा जाए, वो तड़प तड़प के मार जाए। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। क्यों जगाया? 39 रातें हो चुकी थी अली की बेटी को जागते हुए, 39। शाम के बाहर काफिला रुका, दरख्त के साए के नीचे बीबी को जगह मिली, गर्दन पर से हाथ थे। बीबी ने आंखें बंद की, 39 रातें हो चुकी थी, नींद नहीं आई थी। हुसैन जैसे भाई के बाद, गाजी जैसे भाई के बाद कहां नींद आती है? बीबी ने आंखें बंद की। मुखबर ने खबर, क्यों हारिस जिस पे तेरी ड्यूटी है ना जगाने की, वो सो गई है। इस हरामजादे ने ताज़ियाना उठाया, वहां आया, वो दिल चुके तो मुझे माफ करना, मातम की दावत दे रहा हूं। इस हरामजादे ने ताज़ियाना उठाया, वहां आया जहां अली की बेटी तशरीफ फरमा थी। इसने इतना बड़ा जुल्म का वार किया, अली की बेटी इतना तड़पी कि तड़पने से हाथों की रस्सियां टूट गई। दोनों हाथों का प्याला बनाया, उस नेज़े की तरफ भेजा जहां अब्बास का सर था। कहा अब्बास तेरे आसरे पे चली थी मदीना से, देख तेरी बहन का क्या हाल है, देख तेरी मुर्शिदादी का क्या हाल है, देख तेरी आकाजादी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम। सलवात पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। मुल्तमिस हूँ सैयदज़ादा सैयद अमीरुल हसन काज़मी ऑफ चकमलू के सैयदज़ादा बेज़ेब मिंबर हूँ और फ़ज़ाइल मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। इनके फ़ौरन बाद जनाब मोहम्मद इसहाक़ तुराबी साहब ज़ीनत मिंबर हुसैन हो चुके हैं। उनके बाद जनाब इमरान अब्बास कौमी साहब, जनाब अमीरुल हसन काज़मी ऑफ चकमलू बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
بسم اللہ الرحمن الرحیم بمحمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الحسین